امام غزالی کے بارے میں ان کے معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے فلسفے کے 5 سوالات میں الجھی ہوئی ہے. میں کون ہوں، فلاں کون، اپنا میری اوریجن کیا ہے، کائنات کا اوریجن کیا ہے، یا مقصد وہ 5 بیسک کوسچنز آف فلسفی جو ہے. امام غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ الہیات کا ایک باب جو ہے وہ فلسفے کے اندر اس کو داخل نہ کرتے تو ہم بھی دنیا پوری مسلمان امت جو ہے اس میں الجھی ہوتی اور وہی سوال حال تک حل کر رہی ہوتی، جیسے کبھی کوئی والٹیر کرتا ہے اور کبھی ابھی آ کے کانٹ کرتا ہے، ہیگل کرتا ہے، نیٹشے کرتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا علم کی ترسیل کے لیے اور علم کی آگے بڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے دنیا پوری میں دیکھ لیجئے گا، یہ بڑے دتکارے ہوئے لوگ تھے معاشروں کے، ان کو کبھی کسی نے عزت نہیں دی. ہمارے لوگ ہمیں حوصلہ بھی تو چھوڑ دیا. نہیں جی، حوصلہ نہیں چھوڑا. آپ ہمارے پڑوسی ملک میں چلے جائیں، ساتھ ہی ہے نا آپ کے پاس، ایران، ہندوستان میں، ہندوستان، جی ٹھیک ہے نا جی، وہاں چلے جائیں. اور یہاں ہمارا اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود بالارادہ ہمارے مذہب کو، ہمارے اس کو ڈیگریڈ کیا گیا، بالارادہ کیا گیا. وہاں تو کمپٹیشن بھی ہے نا. فنڈامنٹلس کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ ہمارے دوست ملک کے جو سربراہ ہے وہ دھوتی پہنتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں، ان کو تو کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں کہتا کوئی. نہیں 12 سال پگڑی چل رہی ہے. 12 سال بی جے پی جو ہے یہ ہندوؤں کی کٹ ملا پارٹی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سیکولر پارٹی نہیں ہے، اوور سے دار آئی. تو ان کا ہمارا جو ہے، ہمارا عالمیہ یہ ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. مطلب ہندوستان میں تمام مساجد کو مدارس، یہاں تو چھوٹی سی مدرسی ہیں نا، ہندوستان میں بہت بڑے مدارس، اور کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے. سب کا آغاز وہیں سے ہوا ہے. ساتھ اچھا آپ پہلے فرما رہے تھے نا کہ سارے علوم جامعہ طلعت اللہ ہوتا تھا قسطنطنیہ میں، جہاں علامہ اقبال اس پہ پہلے سارے علوم پڑھائے جاتے تھے. جی بالکل پڑھائے جاتے. تو جوسف لابو نے ایک بات دنیا پوری میں مسلمانوں کے ہاں مدرسے کا علیحدہ دینی اور دنیاوی کا تصور ہی نہیں تھا. تو وہی نا، تو آج ہمیں یہاں کے انہوں نے بالکل ہی ایک سائڈ پہ کر دیا. پھر اپنے ہی بندے ہمارے جو ہیں ہمیں وہ پیچھے لگے ہوئے. یہ ہندوستان میں بات کر رہا تھا کہ وہاں سے بڑے کا بڑا جو عالم ہے اس کو اعزازی طور پہ پارلیمنٹ میں لے لیتے تاکہ اس کا ایک مقام ہے. ندوۃ العلماء ہے، بریلی ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور جتنے بھی مقامات ان کے علماء کا مقام ہے. یہاں پہ تو ہمارا نہ بیٹھے ہم کیا کریں بتاؤ. اوپر سے الزام لگاتے ہیں. دنیا ساری اپنی اپنی زبان بولتی ہے، اپنا اپنا مذہب پہ چلتی ہے، اور ایک ہی پاکستان ایسا ہے. اب ایران میں چلے جائیں، کتنا مقام ہے عالم کا وہاں پہ. جی ہاں، ان کا تو خیر ان کے فقہ کے حساب سے جو بھی ہے ساری کی ساری یونیورسٹی بہت بڑی بنائی ہے. ہمیں اس لیے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس تو الزام نیوے پاس سے پانی آتا ہے. میں سوال دیکھیں نیوے پاس سے پانی کی بات نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جتنے بھی لوگ تھے، کارل مارکس جس وقت ڈاس کیپٹل لکھ رہا تھا تو حالت یہ تھی کہ اس کی بچی مر گئی اور اس کے پیسے نہیں تھے، اور میاں بیوی دونوں پوری رات بچی کی لاش درمیان میں رکھ کے ٹھنڈے فرش پہ سوہو کے علاقے میں سوئے رہے کہ صبح کوئی اٹھیں گے کسی دوست سے ادھار مانگیں گے تاکہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے. کیا علم اور اس کی ترسیل اور جن لوگوں نے کام کیا فاقہ مستی کے اندر، کیا یہ محتاج ہے؟ میں اصل میں اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں بھائی امام غزالی جیسا اب کوئی نہیں کیوں نہیں پیدا ہوتا. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر اس کے بعد ایسی جماعت تیار ہوئی ایمان والوں کی دنیا پہ غلبہ، اخلاقی طور پر، علمی طور پر. وہ ایک سارا فیض تھا. یوں کہ یہ کہ علم کی، اخلاق کی جو بال تھی، گیند تھی، ایک چراغ تھا، وہ اس قوم کے ہاتھ تھا، مسلمانوں میں تھا. یہ آگے بھاگتے رہے، دنیا ان کے پیچھے چلتی رہی. اب معاملہ یہ کہ غزالی یا رازی یا یہ لوگ پیدا نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ کہ اب یہ جو چراغ ہے علم کا، اخلاق کا، کردار کا، یہ اب ہمارے پاس نہیں رہا. ہم جیسے جیسے دور ہوتے گئے اور ویسے ویسے ہمارا معاملہ جو ان سے ہے وہ ہم بالکل پیچھے ہوتے چلے گئے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمیں اصل میں وہ جو فاقہ مستی والا معاملہ ہے نا جی، وہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. جتنے بڑے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ، ہمارے بادشاہوں حکمرانوں نے کبھی بھی علم کی سرپرستی نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی، پوری ہسٹری، اسلامک مسلم ہسٹری اگر آپ پڑھ کر دیکھیں،
یعنی کہ ہلاکو خان جیسا احمد بن بندہ، حنبل اوپر سے آ جائیں، امام حنیفہ سے آ جائیں، امام حنیفہ ہیں، احمد بن دیکھیں، حنبل ہیں، اس کے بعد جیلوں میں ہیں۔ جی جی اصل چیز جو ان سی آج بھی جو لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں نا جی، وہ بالکل سرکاری سرپرستی سے علیحدہ ہو کر، معاشرے کی سرپرستی سے ہٹ کر، وہ اپنے ایمان پر، اپنے ارادے کی بنیاد پر اور اپنے وسائل کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے۔ یہ جو مادیت کا تصور ہمارے ہاں ہے، میٹیریلزم، کہ اگر کوئی مذہبی مولوی ہے تو اس کے پاس بھی گاڑی ہو جی، اس کے پاس بھی کوٹھی ہو، میں کہتا ہوں کچھ نہ ہو، لیکن اس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس تقویٰ ہو، اس کے پاس توکل ہو، اس کے پاس کردار ہو جو وہ معاشرے میں پیش کرے۔ امام ابو حنیفہ نے کیا پیش کیا تھا؟ اپنا کردار پیش کیا تھا۔ ان کی کتابوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی علمی کام ہوا بغداد کے دور میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ مولانا یہ مجھے بتائیے، یہ پورا بات- معاشرہ آپ کے پاس دیکھیں استخارے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، طلاق بیٹی کی ہونے اس کی دعا کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوں، آپ آج ٹی وی کھول لیں، آپ کو وہ سارے کے سارے آپ کا کبھی آپ اپنی کالیں سنتے سنتے آپ تنگ آ جائیں گے۔ تو مسئلہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا ایک بنیادی امیج ہی ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ ہم بس انہی کاموں کے لیے رہ گئے ہیں؟ بس یہی تو پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا۔ دوسرے یہ ابھی فرما رہے تھے، یہ بات میں اس لیے ان سے تھوڑا سا اپنا میرا ایک نظریہ ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بھی انہوں نے ریسرچ کی، ان کو، اور چاہے وہ فاقے میں تھے چاہے وہ پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن ان کو دنیاوی کوئی غم نہیں تھا۔ ہاں، ہمارے دنیاوی تفکرات بہت ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، ایسا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے ہسٹری میں، یعنی امام رازی کو اگر آپ پڑھ کر نہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کرتے ہیں، حکومتوں کی سرپرستی نہیں، ادھر چھوڑ ادھر چلا جا، ادھر سے چھوڑ ادھر چلا جا، جس بادشاہ کو پتہ لگتا ہے یہ آیا ہے وہ پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ امام غزالی نے خود سلطنت کو، بادشاہ کو، ان کی غلامی کو چھوڑا انہوں نے نہیں۔ چیلنج کیا تھا، نہیں، وہ کہا تھا، میں یہ جو لوگ بات بڑے- کر رہا تھا نا، آپ بالکل ٹھیک، میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ہمارے ایک سمت تھی، ایک سمت تھی کہ یہ ہمارے لیے۔ اگر آخری 1-2 منٹ رہ گئے، صرف ایک بات عرض کروں کہ جو نصاب درس نظامی میں آپ کے اسلاف نے بنایا تھا، وہ ہم نے اس میں سے ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے وقت کے جدید ترین علوم پڑھائے تھے ہمارے مدرسوں کے اندر۔ ان سے پہلے جو مدرسے بغداد میں تھے، انہوں نے جدید ترین علوم، وہ کہیں سے بھی ترجمہ اتنا بڑا ہوتا تھا جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے وہاں پر رک گئے، اور قومیں جب رک جایا کرتی ہیں تو ہر چیز کھو دیتی ہیں بنیادی طور پر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، کمال کی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری میں نہیں۔ بندہ مومن کا زوال جو ہے وہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا، بندہ مومن کا زوال علم کو چھوڑنے کی وجہ سے آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مومن کا گمشدہ مال ہے۔ ہم نے اسے گمشدہ مال کی طرح ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی کی کوئی قیمتی چیز بھرے بازار میں گم ہو جائے تو اس کی جان پہ بناتی ہے، پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کیا یہ امت اپنے اس گمشدہ مال کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کر رہی ہے؟ اگر نہیں کر رہی تو ہمارا زوال مقدر ہے، اور اگر کوشش کر دے گی تو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سرفراز ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔